نکلا جائے فوراً۔ ادھر سے قریش مکہ کا قافلہ بھی نکلا، جس میں جو مکہ کے قریش تھے ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو لہب اس قافلے کے ساتھ نہیں آیا۔ اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی آس بن ہشام کو بھیجا۔ ابو البختری تھا، حکیم بن خزام، یعنی جتنے بھی اس وقت کے چیدہ ٹاپ موسٹ مکہ کے جو سردار تھے سارے اس میں شامل ہوئے، اور اس میں انہوں نے ہر طرح سے پارٹیسپیشن کی۔ ایک شخص نے اس وقت 500 درہم جنگی فنڈ میں دیا، 300 درہم ایک نے جنگی فنڈ میں دیا۔ اب یہ اس وقت کا 500 درہم اور 300 درہم ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ لوگ 1000 کی تعداد میں نکلے۔ مسلمان جب راستے میں رک کے دیکھا گیا، جو بچے چھوٹے تھے ان کو واپس جب بھیجا گیا تو 300 کچھ تعداد، 319 بھی ہے، 305 بھی ہے، 307 بھی ہے، لیکن زیادہ جو مورخین کا جس میں اتفاق ہے وہ 313 کی تعداد۔ قریش مکہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے۔ مسلمان ان سے کچھ وقت پہلے بدر کے میدان میں پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر مسلمان پہنچے، ادھر مشرقین پہنچے، تو دو ساتھیوں کو، اصحاب کو ان کا پتہ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ انہوں نے ایک جگہ رک کے اور پتہ لیا سب کا۔ ان کے جانے کے بعد ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ کھڑا کیا گیا تھا، وہ خود یہ اطلاعات لینے کے لیے آئے کہ یہاں کیا صورت ہے، کہ اس نے جب اس شخص سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ 2 لوگ آئے تھے، یہاں وہ ٹھہرے ہیں چشمے کے پاس۔ اور یہ ان لوگوں کی ایک فراست کی بھی بات کہ اس نے اونٹوں کی مینگنیاں توڑ کر دیکھا، یہ پتا کرنے کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں سے آئے تھے۔ تو اس میں اسے کھجور کی گٹھلیاں ملی تو اس نے کہا کہ یہ مدینہ کے لوگ تھے۔ اس میں کفار جو تھے انہوں نے ایک پہاڑی کے پیچھے پڑاؤ کیا، مسلمان ایک چشمے کے پاس آ کر ٹھہرے، ایک کنویں کے پاس۔ حضرت منذر بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہاں رکنا وحی سے ہے یا جنگی نقطہ نظر سے؟ یہ جو عظمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ جنگی نقطہ نظر سے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے خیال میں یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اگر ہم فلان جگہ جا کے ٹھہرے تو بڑا کنواں ہمارے پاس ہوگا اور یہ جتنے کنویں ہیں باقی یہ ہماری پشت پر آ جائیں گے اور کفار کو اس سے مشکل پیش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ قبول فرمایا، پسند فرمایا، اور مسلمان اٹھ کے اس کا کنویں پر آ گئے، اور اس کے گرد جس طرح سے حضرت منذر بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجیشن دی تھی اسی طرح اس کے گرد ایک چوکٹا بنا کے اور پانی وہاں محفوظ کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس ریتلی جگہ تھی اور کفار کے پاس ہارڈ جگہ تھی۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاملہ چل رہا تھا، ان کے بھی لوگ آ کے اطلاعات لے رہے تھے مسلمان کتنے ہیں۔ ایک ان میں سے بھی آیا شخص جس کو لشکر کفار نے بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آئے، تو اس نے جا کے بتایا کہ یہ تقریباً 300 کم و بیش ہوں گے۔ پھر ایک کنویں پر 2-3 لوگ ان کے لشکر کے جو پانی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ مسلمانوں نے گرفتار کیے۔ ان سے جب سوال جواب ہوا تو مسلمانوں کا زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ ابو سفیان کے لشکر سے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم ابو سفیان کے لشکر سے نہیں آئے، ہم لشکر اس سے آئے ہیں، قافلے سے نہیں آئے، ہم لشکر سے آئے ہیں۔ تو مسلمانوں نے پیٹنا شروع کر دیا انہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے سچ بولا تو تم نے مارا، اور جب جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ پھر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کفار کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی کسی دن 9، کسی دن 10۔ ارشاد فرمایا کہ ان کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے، اور بعد میں جب تعداد تو 950 کی تعداد تھی جو لشکر کفار پہنچا تھا بدر کے میدان میں۔ یہ فہم و فراست کی باتیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اپنا لشکر ترتیب دیا۔ مسلمانوں نے ان کی پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پر ایک چھپر ڈال دیا کہ پتھر کھڑے کر کے، اور اس کے اوپر یہ کھجور کے پتوں سے چھت ڈال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے، چونکہ مسلمانوں کے پاس خیمہ کوئی نہیں تھا۔ باقی مسلمان جن کو جہاں جگہ ملی انہوں نے قیام کیا، رات بسر کی، آرام کیا درختوں کے نیچے، اور اس طرح سے اسی رات بارش ہوئی۔ اس بارش نے جو مسلمانوں کی طرف ریتلی جگہ تھی اس کو سخت کر دیا، اور کفار کی طرف جو سخت مٹی تھی وہ دلدلی مٹی بن گئی، دلدلی جگہ بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اپنے لشکر کو ترتیب دیا۔ پورے قافلے میں، پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے صرف، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دیا، وہ نہ عربوں کا رواج تھا، نہ رومیوں کا رواج تھا، نہ فارسیوں کا رواج تھا، بالکل ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، کہ جو اس وقت عربوں کا رواج تھا اس میں مختلف سردار اپنے اپنے گروہوں کو لے کر لڑتے تھے، اپنے اپنے انڈر جو ان کے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ لڑتے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب سنگل لیڈرشپ کے تحت جنگ لڑی گئی۔ اس میں 3 حضرات، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور ایک اور انہیں جھنڈے عطا کیے گئے۔ اور اسی طرح سے جو ترتیب دیا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سب سے پہلے تلوار بردار، اس کے بعد نیزہ بردار، پھر ان کے پیچھے ایک لائن تیر برداروں کی۔ ایک اس وقت کے رواج میں ایسی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ لشکر کے پیچھے اپنے جانور کھڑے کرتے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ لوگ معمور کیے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس مارکہ میں ایک نئی جو اسٹریٹجی دی وہ اپنی سائیڈوں کو کور کرنا تھا، کہ جس طرح سے سامنے کی سائیڈ پر اپنے لوگ تیر انداز، تلوار انداز اور نیزہ انداز سامنے کی طرف کھڑے کیے، اسی طرح سائیڈوں کے رخ پر بھی کھڑے کیے کہ اگر کوئی سائیڈ کی طرف سے آئے، حملہ آور ہو تو پیچھے سے نہ پہنچ سکے۔ اپنی بیک کو بھی کور کیا اس طریقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے ونگز بھی کور کیے، اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا کہ جب تک تمہیں کہا نہ جائے، جب تک تمہیں اذن نہ ملے، تمہارے لیے اعلان نہ ہو، تم نے حملہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ایک